بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکثر لوگ پاؤں کے جلنے کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر ان کے پاؤں کے جلنے کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو کیا آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کے پیروں میں آگ سی لگی ہو، یا جلن اور بے چینی کی شدید کیفیت محسوس ہوتی ہو جس کی کوئی خاص وجہ آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اور آپ اکثر اس بے چینی اور پیروں میں آگ لگنے کی کیفیت کو تھکن سے منسلک کر کے سونے کی کوشش کرتے رہتے ہوں؟ پھر زیادہ بے چینی محسوس ہو تو پاؤں ٹھنڈے پانی سے دھو لیتے ہوں گے اور یہی کوشش کرتے ہوں گے کہ پاؤں پنکھے کی ہوا میں رہیں، لیکن پھر بھی چین نہیں آتا۔ تو آئیے ہم آپ کی اس بے چینی کو دور کرتے ہیں، یہ بتا کر کہ پاؤں کی یہ بے چینی دراصل ایک بیماری ہے جس کو ڈاکٹر حضرات ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کہتے ہیں، جس میں آپ کو خاص طور پر پاؤں کے تلووں میں بے چینی یا آگ لگی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور سوتے وقت آپ خاص بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ پیروں میں جلن ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی عمر میں اور کسی بھی جنس کے فرد کو ہو سکتی ہے۔ پیروں کے جلنے یا پیروں میں آگ محسوس ہونے کی چند وجوہات ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاؤں میں جلن رہتی ہے یا پاؤں کے تلووں میں سوئیاں چبھتی ہیں تو یہ اعصابی نظام میں خلل پیدا ہونے کی بھی علامت ہے۔ اس مرض میں ہاتھوں اور پیروں میں خون کی گردش کی رکاوٹ ہونے لگتی ہے اور آپ کے دیگر جسمانی اعصاب بھی متاثر ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاؤں جلنے کی وجوہات اور اس کے علاج کے لیے چند قدرتی طریقے اور ٹوٹکے بتائیں گے جن کے ذریعے آپ اس تکلیف سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاؤں جلنے کی وجوہات پر۔ نمبر 1، پیٹ کے کیڑے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس تکلیف کا تعلق پیٹ کے کیڑوں اور جرثوموں سے ہے۔ آپ شاید اس بات سے واقف ہوں کہ ہر انسان کی چھوٹی آنتوں میں کیڑے اور جرثومے پائے جاتے ہیں جو کہ ایک خاص مقدار میں ہوتے ہیں اور ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ جرثومے بہت سے کاموں میں مفید ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ ہاضمے میں مدد کرتے ہیں، اس کے علاوہ وٹامن کے بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر ان جرثوموں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے تو یہ بہت سی مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جن میں سے ایک پیٹ کا السر ہے۔ اس تحقیق کے مطابق انہی جرثوموں کی تعداد میں اضافہ پیروں کی جلن کا باعث بنتا ہے۔ اسے میڈیکل کی اصطلاح میں SSIBO کہتے ہیں، یعنی چھوٹی آنت میں جرثوموں اور کیڑوں کا اضافہ، اور آخر کار ان جرثوموں کا اضافہ ہی پیروں میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 2، اعصاب کی کمزوری اور شوگر۔ پاؤں کا جلنا آپ کے اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اعصاب کا کمزور ہونا تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر کافی عرصے تک شوگر کو کنٹرول نہ کیا جائے اور شوگر کی شرح خون میں بہت زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے دماغ تک پیغامات کے آنے جانے کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شوگر کی وجہ سے شریانیں کمزور پڑ جاتی ہیں، جس سے جسم میں خون اور آکسیجن کی ترسیل متاثر ہوتی ہے۔ اعصاب کا شوگر سے اس طرح متاثر ہونا اور اس سے پیروں میں جلن کا ہونا پیری فیرل نیوروپیتھی کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف پیروں میں جلن ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پیروں کا سن ہونا، تیز چبھن والا درد، بے تحاشا پسینہ آنا اور ہاتھوں پیروں کا بھاری پن بھی اس کی دیگر علامات میں سے ایک ہے۔ نمبر 3، وزن کا زیادہ ہونا۔ پاؤں کے جلنے کی ایک اور بڑی وجہ ہے وزن کا زیادہ ہونا اور جسم میں چربی کی مقدار بڑھ جانا۔ پاؤں کی جلن کا باعث بنتی ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ موٹاپا دیگر بہت سی بیماریوں کا سبب ہونے کے ساتھ پاؤں کے جلنے کی وجہ بھی ہے، کیونکہ جسم پر چربی زیادہ ہونے سے خون بہتر طریقے سے پاؤں اور اس کے پٹھوں تک نہیں پہنچ پاتا، جس سے پاؤں جلن کا شکار رہتے ہیں۔ نمبر 4، غذائیت کی کمی۔ پیروں میں جلن کا ایک سبب غذائیت کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر وٹامن B6، وٹامن B12 اور وٹامن B9 کی کمی کی وجہ سے بھی یہ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ خون کی کمی کی صورت میں بھی پیروں میں جلن ہو سکتی ہے، لیکن اس کی دیگر علامات میں دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، سانس لینے میں دشواری اور کمزوری بھی اس کی علامات میں شامل ہیں۔ نمبر 5، گردے کی تکلیف۔ گردوں کا کام جسم میں زہریلے مادوں کا اخراج ہوتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے گردے اپنے افعال مناسب انداز میں نہ انجام دے سکیں تو اس کی وجہ سے یہ زہریلے مادے جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زہریلے مادوں کی بلند شرح کی وجہ سے پیروں میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی دیگر علامات میں پیشاب کا کم آنا، سانس لینے میں دشواری، متلی، چکر آنا اور تھکن شامل ہے۔ نمبر 6، ہائپوتھائرائڈزم۔ تھائرائڈ گلینڈ کا انسانی جسم میں بہت اہم کردار ہے۔ اس میں سے خارج ہونے والے ہارمون اگر مقدار میں کم خارج ہوں تو اس صورت میں بھی صحت کے لیے مسائل کا باعث ہوتے ہیں، جبکہ اگر زیادہ خارج ہوں تو اس صورت میں بھی اعصاب پر دباؤ پڑتا ہے
جس کی وجہ سے پیروں میں خون اور آکسیجن کی روانی متاثر ہوتی ہے جو کہ جلن کا باعث بنتی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں پاؤں کی جلن ٹھیک کرنے والے ٹوٹکے۔ نمبر 1، غذا میں تبدیلی لائیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کا باعث آپ کی غذا ہے، اس لیے ایسی غذا کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ اپنی انسولین لینا نہ بھولیں۔ ایک وقت میں زیادہ کھانے کی بجائے دن بھر میں تھوڑا تھوڑا کھانا 3 مرتبہ کھا لیں۔ اچھی غذا کے ذریعے شوگر کو کنٹرول کرنا پیروں کی جلن کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 2، سگریٹ نوشی ترک کریں۔ اعصاب کی کمزوری کی اہم وجہ سگریٹ نوشی ہے۔ سگریٹ نوشی ترک کرنے سے نرو زیادہ جلدی بہتر ہوں گے اور اس طرح آپ کو پیروں کی جلن سے نجات ملے گی۔ اگر آپ تمباکو کھاتے ہیں تو اس کو بھی ترک کریں۔ نمبر 3، پیروں کو خشک رکھیں۔ اپنے پیروں کو بے چینی سے بچانے کا ایک گھریلو طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پیروں کو خشک رکھیں۔ ایسے موزے پہنیں جن میں سے ہوا کا گزر ہو سکے۔ اس کے لیے کاٹن کے موزے بہترین ہیں۔ پیروں پر بہت زیادہ پسینہ نہ آنے دیں۔ اگر آپ کے پیروں پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جوتے اتار کر پیروں کو سکھا لیں۔ نمبر 4، ورزش۔ اس تکلیف کے باعث بعض اوقات چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ ورزش کرنا بھی پیروں کی جلن دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ ورزش کرنے سے دوران خون صحیح ہوتا ہے اور جب خون صحیح طرح گردش کرتے ہوئے پیروں میں پہنچتا ہے تو پیروں کی گرمی دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5، پیروں کو پانی میں ڈال کر بیٹھیں۔ پیروں کو ٹھنڈے پانی میں ڈال کر بیٹھیں تاکہ خون کا دوران پیروں کی طرف ہو۔ پیروں کو اس وقت تک پانی میں رکھیں جب تک جلن ختم نہ ہو جائے۔ پیروں پر خالی برف نہ لگائیں بلکہ ٹھنڈے پانی میں پیروں کو ڈال کر بیٹھیں۔ نمبر 6، مساج کریں۔ اپنے پیروں پر مالش کریں یا کسی اور سے کروائیں۔ اس سے بھی پیروں کی طرف دوران خون بڑھے گا اور پیروں کی جلن کم ہو جائے گی۔ پیروں کی جلن سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ پیروں میں خون کا دوران تیز تر ہو۔ نمبر 7، ایپسم سالٹ۔ نیم کر پانی میں 2-3 چمچ ایپسم سالٹ ڈال کر پیروں کو 15 منٹ تک اس میں ڈال کر بیٹھیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کے پیروں کو سکون ملے گا، اس سے درد بھی ختم ہوگا۔ 15 منٹ پورے ہونے کے بعد پیروں کو خشک کر لیں اور پھر چاہیں تو کوئی لوشن لگا لیں کیونکہ ایپسم سالٹ آپ کے پیروں کو بہت زیادہ خشک کر دے گا۔ نمبر 8، الکوہل سے بچیں۔ الکوہل کا بہت زیادہ استعمال بھی اعصاب کو نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ نروز کی ٹوٹ پھوٹ پیروں کی جلن کی بڑی وجہ ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ الکوہل سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اگر آپ اس پر قابو پا لیتے ہیں تو نروز کو بہتر ہونے میں مدد ملے گی۔ یہ بھی پیروں کی جلن سے بچنے کا ایک بہترین ٹوٹکا ہے۔ یاد رکھیں اسلام کے اندر الکوہل کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو اس فعل بد میں ملوث ہے وہ اسے ترک کر کے صحت کے ساتھ ساتھ ایمان بھی بچائے۔ نمبر 9، لونگ کا تیل۔ لونگ کا تیل لے کر پیروں پر ملیں۔ پیروں کی مالش کرنے سے دوران خون بڑھے گا اور تکلیف میں کمی آئے گی۔ دن میں کم از کم 1 دفعہ ضرور کریں۔ نمبر 10، کین پیپر۔ پسی ہوئی لال مرچ جس کا تعلق شملہ مرچ کی قسم سے ہوتا ہے، یہ پاؤڈر موزوں میں ڈال کر موزے پہن لیں۔ یہ مرچ آپ کے پیروں کو گرم رکھے گی اور ٹانگوں میں خون کی گردش کو تیز کر دے گی۔ اگر آپ کے پیر میں کسی قسم کا زخم ہو تو اسے استعمال نہ کریں۔